زندگی میں کچھ غلطیاں اس قدر مہنگی پڑتی ہیں کہ ان کا ازالہ ناممکن لگنے لگتا ہے۔ مجھ سے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسی غلطی ہوئی جہاں مجھے میری لاپرواہی کی بہت بڑی سزا ملی۔ دکھ تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ میری لاپرواہی میری بیٹی کی زندگی کا عذاب بن سکتی تھی۔ آج بھی میں اس سے نظریں ملانے سے گھبراتی ہوں کہ وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ میرا نام اقرار ہے اور میں گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ یہ بات میرے لڑکپن کی ہے۔ اس وقت تعلیم کا رواج نہیں تھا، اور پھر گاؤں میں تو لڑکیوں کو تو بالکل ہی تعلیم حاصل نہیں کروائی جاتی، کیونکہ سب کا ماننا یہی تھا کہ آخر میں لڑکی کو اپنا سسرال ہی سنبھالنا ہے، تو پڑھائی پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے شادی کے لیے رقم بچا کر رکھنی چاہیے۔ میرا ننیال امیر تھا، لیکن رسم کے مطابق میری ماں کو جائیداد سے حصہ نہ ملا، لہٰذا میرے ماموں کا شمار امیر لوگوں میں ہوتا، جبکہ ہم دو وقت کی روٹی بمشکل کھا پاتے۔ میرے ابا کے انتقال کے بعد میرے دھدیال سے بھی ہمیں جائیداد میں حصہ نہ ملا، کیونکہ میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں، اس لیے میرے والد کے حصے کی جائیداد بھی ان کے بھائی اور بھتیجوں کے نام کر دی گئی۔ میرے چچاؤں کا شمار اگرچہ بہت امیر لوگوں میں نہیں ہوتا تھا، تب بھی وہ لوگ کھاتے پیتے لوگ تھے۔ شاید ہماری قسمت خراب تھی کہ ابا کی میرے پیدائش کے 5 سال بعد ہی انتقال ہو گیا، اور پھر مجھے اور میری ماں کو نہ چچاؤں نے گھر میں رکھا اور نہ ہی ماموں نے، بس گاؤں کے آخری حصے میں ایک چھوٹا سا گھر ہمیں سر چھپانے کو دے دیا۔ اب میری والدہ کے پاس ویسے ہی پیسوں کی کمی تھی، تو پڑھائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ اگر کبھی کچھ رقم انہیں ملتی تو وہ اسے بھی کھانے پینے پر لگانے کی بجائے میری شادی کے لیے جمع کرنے لگتی۔ مجھے کبھی ان کی اس رویے سے چڑ ہوتی، اور کبھی میں سوچتی کہ اگر اماں زیادہ پیسے جمع کر لے اور میری شادی اچھے گھر میں کر دے تو شاید میں ایسی مجبوری کی زندگی گزارنے سے آزاد ہو جاؤں۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف میری خام خیالی ہے، اور شادی کے بعد مجھ پر ایسے ایسے پہاڑ ٹوٹنے ہیں کہ میں پھر سے اپنی زندگی کی تمنا کروں گی۔ یہاں کم از کم میرے پاس بے فکری تو تھی۔ میری زندگی کی گاڑی ایک ڈگر پر چل رہی تھی، جہاں میں اور اماں کبھی کسی کے گھر میں کام کر لیتے تو کبھی سلائی کڑھائی کر کے کچھ پیسے جوڑ لیتے، اور کبھی اگر کسی کی شادی ہوتی تو مہندیاں لگا کر کچھ پیسے جمع ہو جاتے۔ ہمارے پاس روزگار کا کوئی مستقل ذریعہ تو تھا نہیں، لیکن پھر بھی مستقل محنت سے ہم گزر بسر کر رہے تھے۔ کبھی کبھی میں تھکنے لگتی یا چڑچڑی ہو جاتی تو اماں مجھے پیار سے سمجھاتی کہ دنیا تو انسان کی امتحان گاہ ہے اور ہمیں اس میں کامیاب ہونا ہے۔ میں نے ان سے زیادہ صبر و شکر کرنے والا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کبھی مجھے ان پر رشک ہوتا اور کبھی غصہ آتا۔ خیر، ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی کی کایا پلٹنے لگی۔ مجھے لگا اب اچھے دن آنے کو ہیں، لیکن کاش میں جان پاتی کہ یہ اچھے دن مجھے کن برے دنوں کی طرف لے جا رہے ہیں، تو شاید میں قدم روک لیتی یا وقت ٹھہر جانے کی دعا کرتی۔ لیکن یہی تو امتحان ہے کہ مستقبل کو جانے بغیر بس اس کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاؤ۔ ہوا کچھ یوں کہ میری والدہ کو ایک دور دراز کے رشتے دار کے ہاں شادی کی دعوت ملی۔ دعوت دینے جب وہ لوگ آئے اور انہیں علم ہوا کہ امی شادی کے گھروں میں مدد بھی کرتی ہیں، تو انہوں نے امی سے کہا، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ آ جانا، ہم شادی کے بعد آپ کو مناسب معاوضہ دے دیں گے۔ میں نے امی سے کہا کہ یوں سب رشتے داروں کے بیچ کام کرنا مناسب نہیں لگے گا، آپ انہیں منع کر دیں۔ لیکن امی کو امید تھی کہ رشتے دار ہیں تو زیادہ معاوضہ دے دیں گے اور ہمارا گزر بسر ہو جائے گا کچھ روز۔ امی نے میری ایک نہ مانی اور مجھے ساتھ لے کر شادی سے ایک روز پہلے رشتے داروں کے ہاں چلی گئی۔ ہم اس دن کافی رات کو ان کے گھر پہنچے، کیونکہ ہمیں نکلتے نکلتے شام ہو گئی تھی اور ان کا گھر 2 گاؤں چھوڑ کر تھا۔ ہم رات گئے ان کے گھر پہنچے تو میں خوش تھی کہ اب آرام کرنے کا موقع ملے گا۔ میری ٹانگیں اس وقت میرا ساتھ دینے سے انکاری تھی، لیکن ہم جیسے وہاں پہنچے، سلام کرتے ہی ان خاتون نے بنا حال احوال پوچھے امی سے کہا کہ کچن میں برتن موجود ہیں، وہ صاف کر دو، اور مجھے کہا اسٹور سے بستر نکال لا تاکہ صبح دھوپ لگ جائے اور کل رات مہمان سو سکے۔ مجھے امی پر سخت غصہ آیا کہ وہ ایسے رشتے داروں سے اچھائی کی امید لگا کر آئی تھی جنہوں نے ہم سے پانی تک پوچھے بنا ہمیں کام سونپ دیا تھا، لیکن اب کیا کر سکتے تھے۔ اس لیے میں مرے قدموں سے اسٹور روم گئی اور وہاں سے بھاری بھرکم بستر اٹھا کر چھت پر پھیلانے لگی تاکہ صبح انہیں اچھی طرح دھوپ لگ جائے۔ یہ کام کرتے کرتے مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا
اس پورے عرصے میں امی مجھے نظر نہ آئی تو میں حیران ہوئی کہ وہ برتن دھونے کے بعد کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے میں کچن میں گئی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سنک کے پاس تقریباً 4 ڈنر سیٹ رکھے ہوئے تھے جو امی نے دھوئے تھے، اور ابھی کافی بڑے برتن سنک میں موجود تھے۔ پتہ چلا کہ وہ خاتون امی سے صاف ستھرے برتن دھلوا رہی تھی تاکہ کل مہمانوں کو کھانا دیتے وقت مسئلہ نہ ہو۔ مجھے ان کی ذہنی حالت پر شک ہوا، لیکن میں فی الحال کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھی، اس لیے چپ چاپ امی کے ساتھ کام کروانے لگی۔ جب ہمارا کام مکمل ہو چکا تب ہم نے سوچا ان خاتون سے پوچھیں کہ کہاں سونا ہے تاکہ آرام کر کے صبح پھر کام کر سکے، کیونکہ اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ جتنے دن یہاں رہیں گے اتنے دن کافی کام ہوں گے کرنے کے۔ لیکن جب ہم باہر صحن میں آئیں تو ہمیں دیکھ کر وہ بولی کہ ارے تم لوگوں نے کر لیا کام، اب ایسا کرو سب کمروں میں نئی بیڈ شیٹ بچھا دو تاکہ کل سب آرام سے سو سکے۔ ہم چپ چاپ کمروں کی جانب بڑھ گئے اور میں ہر کمرے میں بیڈ شیٹ بچھاتے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے مجھے ان میں سے کون سا کمرہ ملے گا۔ ان کے گھر کا ہر کمرہ دوسرے سے بڑھ کر شاندار تھا۔ ان کا ایک ایک کمرہ ہمارے پورے گھر جتنا تھا۔ آخر کار تمام کمروں کا چکر مکمل کر کے ہم واپس آئے تو اب میں بہت پرجوش تھی کہ ایک کمرہ مجھے ملے گا، لیکن میری خوشی ہوا تب ہوئی جب ان خاتون نے کہا کہ یہ چادریں کچن میں بچھا کر سو جاؤ، کیونکہ کل تو ویسے ہی کمروں میں جگہ نہیں ہوگی، اور آج تمہیں کمرہ دیا تو کل پھر اس کا سامان بدلنا پڑے گا، اس سے وقت ضائع ہوگا، اس سے اچھا تم لوگ کچن میں سو جاؤ۔ مجھے ان کی حرکت پر بہت غصہ آیا اور میں کچھ کہنے ہی لگی کہ امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چادریں اٹھا کر کچن کی جانب چل دی۔ امی نے ہمارا بستر لگاتے وقت ایک لفظ نہیں کہا اور میں خاموشی سے کھڑی انہیں گھورتی رہی۔ بستر ٹھیک کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بستر پر بٹھایا اور کہنے لگیں کہ دیکھو ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں، تم یہ مت سمجھو کہ ہم رشتہ داروں کے گھر ہیں، تاکہ تمہیں ان کی بے رخی کا احساس نہ ہو، اور دل لگا کر کام کرو تاکہ ہمیں اچھے پیسے ملیں، اور اب سو جاؤ، صبح بہت کام کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن مجھے غصہ آ رہا تھا، لیکن اس وقت میں بھی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ابھی میری امی جس آس پر کام کر رہی ہیں وہ آس بھی جلدی ٹوٹنے والی ہے۔ کچھ دیر میں یوں ہی جلتی کوڑتی رہی اور پھر میں بھی سو گئی۔ آخر ابھی آرام ملتا تو ہی کل کام کیا جا سکتا تھا۔ اگلے دن ہم اٹھے اور اٹھتے ساتھ ہی کام میں لگ گئے۔ سب کو ناشتہ دینے کے بعد جلدی جلدی اپنا ناشتہ کیا اور پھر مہمانوں کے آتے آتے ہم گھر کی سجاوٹ، کھانے کی تیاری اور صفائیوں میں مصروف ہو گئے۔ شام گئے جب فنکشن شروع ہوا تب بھی ہمیں تیار ہونے کی فرصت نہ مل سکی، اور اب میں یہاں کسی دعوت کے تحت آنے کا سوچ کر بھی نہیں رہی تھی، اس لیے بنا کسی مسئلے کے کام کرتی رہی اور رشتہ داروں کی نظروں اور سرگوشیوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ اس دن رات گئے تک ہم کام کرتے رہے اور آخر سب کے سونے کے بعد مکمل گھر سیٹ کر کے ہم بھی سو گئے، لیکن یوں لگا کہ بس آنکھ بند کی اور سورج مشرق سے نکل آیا، جس کے ساتھ ہی ہمیں بھی اٹھنا پڑا۔ آج بارات کا فنکشن تھا اور ہمیں سب مہمانوں کے گھر سے جانے کے بعد ان کے واپس آنے تک رسموں کی تیاریاں کرنی تھی۔ اس دن تمام کام خیر و عافیت سے ہو گیا تھا۔ اگلا دن ہمارے لیے ایک ذلت لانے کو تھا، جس سے بے خبر ہم اس دن سو گئے۔ اگلا دن ولیمہ تھا، آج ہمیں بھی ہال میں جانا تھا۔ ہال سے واپسی پر تمام مہمان اپنے گھروں کو جانے والے تھے، لہٰذا ہمیں بھی ہال لے جایا گیا تھا تاکہ وہاں مدد ہو سکے، کیونکہ واپسی پر تو زیادہ کام نہ تھا۔ یہ وہ کہانی تھی جو ہمیں سنائی گئی تھی، لیکن اصل بات سے ہم بے خبر تھے۔ ولیمے کے فنکشن میں ہمیں عورتوں کی طرف کھانا سرو کرنے کو کہا گیا تھا، اور پھر کھانا سرو کرتے کرتے یکدم ایک مہمان ہم سے ٹکرائیں اور کھانے کی ڈش جو میرے ہاتھ میں تھی وہ نیچے گر گئی۔ جو ہی وہ ڈش گری اس مہمان نے اپنے کپڑے گندے ہونے پر شور مچایا، اور پھر میزبان نے ہمیں اتنا ذلیل کیا کہ جس کی حد نہیں۔ میری امی آنسوں کے بیچ میرا ہاتھ پکڑے مجھے برائڈل روم میں لے گئے۔ کافی دیر وہیں رہنے کے بعد جب فنکشن ختم ہوا تب ہم گھر واپس آ کر جو کچھ مہمان گھر آئے تھے ان کے آرام کا انتظام کرنے لگے۔ جب سب کام ہو چکا تو میں ان خاتون کو ان کے کمرے میں بتانے گئی اب ہم گھر واپس جا رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر میں نے جو سنا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ ایک مہمان خاتون کے سامنے بیٹھی ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دیکھا
کیسے ان ماں بیٹی کو ان کی اوقات دکھائی۔ ایسے لوگوں کو یوں ہی رکھنا چاہیے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ غربت کے مارے ہیں ہم اپنے گھر لے آئیں گے تو مفت کی ماسیاں بھی مل جائیں گی اور خاندان میں واہ واہ بھی ہوگی کہ بے سہاروں کو سہارا دیا ہے۔ لیکن جب ان سے بات کی تو صاف انکار کر دیا کہ ہمارا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھا کیسا بے عزت کیا۔ وہ یہ کہہ کر ہنسنے لگی اور میں سوچنے لگی انہوں نے کب اور کسے کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ آ کر رہیں۔ میں عجیب کشمکش کا شکار ہوئی اور اب اندر جانے کی بجائے اب میں نے اپنی امی کو جانے کا کہا، اور انہوں نے جب جا کر بتایا کہ ہم واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ سنبھل کر جانا۔ میری امی نے ان سے معاوضے کی بات کی تو وہ آپے سے باہر ہو گئی کہ فقیر لوگ ہو، ہم کیا پیسے کھا جائیں گے؟ اتنی بڑی شادی میں بلایا، کھانا کھلایا اور اب یوں پیسے مانگ رہی ہو۔ امی نے انہیں کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں کام کا معاوضہ دیں گی۔ انہوں نے امی کو اور مجھے اونچی آوازوں میں خوب باتیں سنا کر انہیں فقط چند روپے پکڑا دیے اور کہا کہ یہاں سے جاؤ۔ ہمیں ان کے رویے سے بہت دکھ ہوا، لیکن میں امی کو لے کر واپس آ گئی کیونکہ ابھی مجھے ان سے کچھ باتیں پوچھنی تھی۔ ویسے بھی امی اتنی باتیں سن کر دل برداشتہ ہو گئی تھی، اور اگر ہم وہاں رکتے تو یقیناً انہیں مزید دکھ کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہم وہاں سے گھر آ گئے، لیکن اس رات امی سے کچھ بھی بات کرنے کے بجائے میں نے انہیں آرام کرنے کا کہا۔ اگلے دن میں نے امی سے بات کرنے کا سوچا اور ان سے پوچھا کہ آخر ان خاتون نے آپ کو کب اپنے گھر آ کر رہنے کا کہا تھا۔ تب امی بتانے لگی کہ کچھ سال قبل یہ خاتون امی کے پاس آئی تھی کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر رہو اور وہیں ہمارے گھر کا کام کاج بھی کر لیا کرنا۔ لیکن امی نہیں چاہتی تھیں کہ میں کسی کے گھر رہوں اور کسی قسم کی بات سن کر اپنا اعتماد کھوؤں، اس لیے انہوں نے اپنے گھر پر رہنے کو ترجیح دی اور مختلف کام کرتی رہی تاکہ مجھے پال سکے، اور ان خاتون نے اسی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر یوں ہمیں بے عزت کر کے بدلہ لیا تھا۔ یعنی وہ ہمیں شادی کی دعوت دینے نہیں، دراصل اس لیے ہمارے گھر آئی تھی کہ اپنے گھر لے جا کر ہمیں بے عزت کر سکے، اور اسی لیے ہمیں ولیمے کے دن لے کر گئی تھی تاکہ سب کام کروا کر ذلیل کرے اور پھر بنا پیسے دیے واپس بھیج دیں۔ میں امی کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ لوگ آخر کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سالوں انا کا مسئلہ بنا کر رکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی مجھے وہ آنٹی یاد آئی جو میزبان خاتون کو سرزنش کر رہی تھی کہ ان لوگوں سے اتنا کام مت کروا۔ جب انہوں نے ہمیں ولیمے میں ذلیل کیا تب بھی وہی ایک آنٹی تھی جو ہم پر نہیں ہنس رہی تھی، اور اس رات بھی وہی آنٹی میزبان خاتون کو روک رہی تھی۔ مجھے وہ کافی مہربان سے لگی تھی، لیکن میں انہیں جانتی نہیں تھی، میرے لیے وہ انجان تھی۔ میں نے امی سے ان کا ذکر کیا تو امی نے بتایا کہ وہ بھی ہمارے ایک رشتے دار ہیں جو بہت امیر تو نہیں ہیں، لیکن ان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے سب ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے۔ مجھے سن کر خوشی ہوئی کہ ہمارے رشتے داروں میں بھی کوئی تو ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور جو غریب امیر کی تمیز بھلا کر سب کو انسان ہونے کی وجہ سے عزت دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ کچھ دن ہمارے مشکل سے گزرے کیونکہ اتنے دن وہاں کام کرنے کے باوجود ہمیں کچھ خاص پیسے نہیں ملے تھے۔ میں پڑھی لکھی بھی نہیں تھی کہ کوئی مستقل نوکری مل سکتی۔ کچھ دن یوں ہی گزرے کہ ہمارے گھر دوسرے گاؤں کی ایک لڑکی ہے، وہ میری دوست تھی۔ ایک گھر کے فنکشن میں ہم دونوں کے ساتھ کام کیا تھا۔ اس کی بھابھی کے ہاں اولاد ہوئی تھی اور وہ اس فنکشن میں مجھے دعوت دینے آئی تھی۔ چونکہ اس کا اور میرا گھر کافی فاصلے پر تھا، لہٰذا طے پایا کہ میں اس کے گھر 2 راتیں رہوں گی تاکہ اس کی مدد بھی ہو جائے اور میں فنکشن میں بھی شریک ہو سکوں۔ میں وہاں جانے کے لیے بہت پرجوش تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا وہاں جانا میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دے گا۔ میں نے اگلا پورا ہفتہ گن گن کر گزارا تاکہ جلد سے جلد اس فنکشن کا دن نہ۔ میں نے اپنا اکلوتا خوبصورت جوڑا نکالا جو گلابی رنگ کا تھا اور اس پر ہرے رنگ کا دوپٹہ موجود تھا۔ میرے پاس میک اپ تو تھا نہیں، لیکن ایک کریم اور ایک لپسٹک تھی، وہ بھی میں نے اپنے ساتھ لے گئی تاکہ فنکشن میں لشکارے مار سکوں، کیونکہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے یہ شاید زندگی کا پہلا فنکشن تھا جہاں میں کام کرنے نہیں جا رہی تھی بلکہ دعوت میں جا رہی تھی۔ میں اتنی خوش تھی کہ کوئی بھی میرا چہرہ پڑھ کر میری خوشی کو بیان کر سکتا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا اور میں امی سے اجازت لے کر اپنی دوست کے گھر روانہ ہوئی۔ وہاں گئی تو روایتی ماحول کی بجائے
ساس، نند اور بھابھی تینوں ہی ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی، اور گھر کی دیواروں سے سچی خوشی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ مجھے میری دوست اور اس کی والدہ نے جو اہمیت دی سو دی، لیکن اس کی بھابھی نے بھی مجھے ہر کام میں آگے آگے رکھا، جیسے میں اس کی سگی بہن ہوں۔ اتنی محبت پر میری آنکھیں بار بار نم ہو جاتی۔ میں جو بچے کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لائی تھی، میں نے انہیں دیا تو وہ لوگ یوں خوش ہوئے جیسے میں نے اپنا خزانہ انہیں دے دیا۔ مجھے آج پتا چلا تھا کہ محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اور وہ کیسے انسان کی چھوٹی چھوٹی کوشش کو بھی دھیان میں رکھتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خیر، فنکشن شروع ہوا اور میں تیار ہو گئی۔ جب سب مہمان آ گئے تو میں اور میری دوست سب کے لیے کھانے لگانے لگی۔ باہر کی طرف مردوں جبکہ اندر عورتوں کے کھانے کا انتظام تھا، اور ابھی دونوں کمرے خالی تھے، اس لیے ہم سکون سے کھانا لگا رہے تھے۔ اتنے میں میری دوست کے بھائی کمرے میں آئے تاکہ انتظام دیکھ سکے۔ وہ کمرے سے چلے گئے تو ان کے پیچھے ان کا دوست کمرے میں آیا۔ میری سہیلی اسی وقت کمرے سے کچن کی طرف گئی تھی، لہٰذا میں وہاں اکیلی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ باہر جائیں، گھر کے سب مرد باہر ہی ہیں، لیکن وہ باہر جانے کی بجائے مجھے دیکھتے رہے۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی تو میں کمرے سے باہر جانے لگی۔ تب انہوں نے مجھے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، رات کو چھت پر ضرور آنا۔ میں گھبرا گئی اور کمرے سے نکل کر فوراً کچن میں جا کر دم لیا۔ وہاں گئی تو پتا چلا کہ سہیلی کو اس کی والدہ نے بلایا تھا، اس لیے وہ اتنی دیر سے غائب تھی۔ سب کو کھانا کھلاتے اور پھر خود کھانا کھاتے ہوئے میں اسی سوچ میں گم رہی کہ میں چھت پر جاؤں یا نہیں۔ پھر اپنی سہیلی سے مشورہ کرنے کا سوچا، لیکن پھر مجھے لگا ایسا نہ ہو وہ مجھے غلط سمجھے۔ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے چھت پر جانا چاہیے یا نہیں۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر میں چھت پر نہ گئی اور وہ شخص مجھے بلانے نیچے آ گیا تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ مجھے سوچنے کے بعد بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو میں دوست کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی۔ 1 گھنٹے تک میں کروٹیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ سب سو گئے، لیکن مجھ سے سویا نہ گیا۔ اسی طرح مزید آدھا گھنٹہ گزرا اور سب کے سو جانے کا یقین کر کے میں چھت کی طرف چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اب تک تو وہ شخص میرا انتظار کر کے واپس جا چکا ہوگا، لیکن میں چھت پر گئی تو حیران رہ گئی۔ وہ تو چھت کی ایک دیوار سے ٹیک لگا، سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر نیم دراز تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی سونے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن نیند مہربان نہ ہو رہی ہو۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور سمجھ نہ آیا کہ اب آگے جاؤں یا واپس مڑ جاؤں۔ وہ جس حال میں لیٹا تھا اس میں بھی تبدیلی نہ ہوئی، لہٰذا میں جان نہیں پائی کہ وہ مجھے دیکھ چکا ہے یا نہیں۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس چلی جاتی ہوں، اور میں مڑی ہی تھی کہ مجھے آواز آئی، رک جاؤ۔ میں رک کر پلٹی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ میری طرف آیا اور ایک پلر کے ساتھ بیٹھ گیا، ساتھ ہی اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اور اب ہم یوں بیٹھے تھے کہ اب اگر چھت پر کوئی آتا تو آنے والے کو ہم نظر نہ آتے فوری طور پر، لیکن وہ ہمیں نظر آ جاتا۔ مجھے اس شخص کی یہ احتیاط بہت بھلی معلوم ہوئی تھی۔ میں بیٹھ کر اب اس کے بولنے کے منتظر تھی، لیکن وہ مجھے بس دیکھتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ کافی دیر گزری تو میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اچانک ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً سیڑھیاں اتر گیا۔ میں اس کے رویے پر پریشان ہوئی، لیکن نیچے آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ میری رات آنکھوں میں کٹ گئی، لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ میں جاگتی رہی یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا اور ہم ناشتے کی تیاری کرنے لگے۔ مجھے امید تھی کہ آج وہ پھر کمرے میں آئے گا تو میں اس سے کل کے رویے کے متعلق پوچھوں گی، اور اس لیے میں نے مردوں کا ناشتہ مکمل خود ہی لگایا تھا۔ لیکن نہ اسے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ اس کے بعد وہ رات تک مجھے نظر نہ آیا۔ میرا دل اداس ہونے لگا اور مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں کسی شخص کے ایک بار بلانے پر چھت پر کیوں چلی گئی۔ میرا باقی کا دن وہاں اداس سا گزرا، اور پھر رات کو مجھے میری سہیلی کے بھائی گھر چھوڑنے گئے۔ ویسے ان کے ساتھ میری سہیلی بھی آنے والی تھی، لیکن اسے اچانک ہی بخار ہو گیا، اس لیے مجھے اکیلے جانا پڑا۔ ابھی ہم گھر سے کچھ دور ہی گئے تھے کہ میری نظر ایک دور چلتے شخص پر پڑی۔ یہ وہی تھا جس نے مجھے چھت پر بلایا تھا۔ میرا دل چاہا اس سے پوچھوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن میں یہاں اکیلی موجود نہیں تھی کہ ایسا کر گزرتی۔
لہٰذا صبر کا گھونٹ بھرتی رہی۔ وہ شخص ہمارے ساتھ میرے گھر تک چلا، اور جب میں گھر کے دروازے پر پہنچی اور میں نے اندر جانے کے بعد مڑ کر دیکھا تو وہ شخص اپنے دوست کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ دراصل اپنے دوست سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میری موجودگی میں قریب نہیں آیا، کیونکہ شاید وہ ڈر رہا تھا کہ میں اس کی اصلیت اس کے دوست کے سامنے نہ کھول دوں۔ اس لیے مجبوری کے تحت وہ میرے گھر تک آیا تھا۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اپنے دل کو ٹٹولا، جو ایک بار پھر اسے دیکھ کر مچل اٹھا تھا اور بے ایمان ہو کر نہ جانے کون کون سی خوش فہمیاں پال رہا تھا۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا، ورنہ میں نے کافی لڑکے دیکھے تھے اور کئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، پر میں سب کو نظر انداز کرتی رہتی تھی، لیکن نہ جانے اس کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ خیر، اس شخص کی یادوں کو ذہن میں بسائے میں اماں کے ساتھ سونے لیٹ گئی، یہ جانے بغیر کہ صبح کا سورج میرے لیے کیا قیامت لانے والا ہے۔ اگلے دن میں اٹھی تو میری امی معمول سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، لیکن انہوں نے مجھے ٹال دیا اور کہنے لگی کہ ابھی رکو، ابھی بتاؤں گی تمہیں۔ میں وجہ جانے بنا ہی خوش تھی، کیونکہ میں نے عرصہ دراز کے بعد اپنی ماں کو خوش دیکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی ان کی خوشی کی وجہ مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹے گی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کام پر جانے کی بجائے اپنی ساری جمع پونجی نکال کر بیٹھ گئی اور اسے گننے لگی۔ میں نے آج تک انہیں پیسے جمع کرتے دیکھا تھا، کبھی گنتے نہیں دیکھا تھا۔ انہیں پیسے گنتے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ میں نے ان سے مذاق میں پوچھا کہ اماں، کیا میری شادی کر رہی ہو جو زندگی بھر کی جمع پونجی نکالنا ہی ہو؟ لیکن میری مذاق میں کہی بات سچ ثابت ہو گئی، اور انہوں نے مجھے ہنستے ہوئے بتایا کہ ہاں بالکل، تمہارا کل ہی ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا، اور میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں یوں لگا جیسے سناٹا چھا گیا ہو۔ ابھی تو میں محبت کے جذبات سے ملی تھی، اور یوں اچانک میرے جذبات کے ساتھ قسمت نے مذاق کیا تھا۔ میں چپ چاپ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ وہی آنٹی جنہوں نے اس ولیمے کے دن ہمارا ساتھ دیا تھا، وہ تمہارے اخلاق اور کام کاج سے بہت متاثر ہوئی ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ امی کہنے لگی کہ میں تو بہت خوش ہوں، اتنے عزت دار گھرانے میں تمہارا بیاہ ہو جائے گا تو میں سکون سے مر سکوں گی، ورنہ مجھے ہر وقت تمہاری فکر کھاتی رہے گی۔ امی نے تو مانو ہتھیلی پر سرسوں جما لیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ بس اگلے ہفتے ہی میں تمہاری شادی کر دوں گی، اس سے پہلے کہ کسی رشتہ دار کو بھنک پڑے اور وہ تمہاری ساس کو بھڑکائے۔ اچھا ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ میں تو اس وقت کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھی، اور کہتی بھی کس کے آسرے پر؟ جس سے محبت کرتی تھی اس نے تو مجھے کوئی امید نہیں دلائی تھی، اور اگر وہ ساتھ ہوتا بھی تو میری امی میری یہ بات تو کبھی نہ مانتی۔ لہٰذا بھلا یہی تھی کہ میں ان کی بات مان کر ان کے لائے رشتے پر حامی بھر کر اچھی بیٹی ہونے کا بھرم قائم رکھتی، اور میں نے بھی یہی کیا تھا۔ بے شک یہ کرتے میرے ہاتھ، میرے ننھے ننھے خواب مجھ سے قتل ہو گئے۔ میں تیار ہو گئی تھی، کیونکہ آج میری ساس اپنے بیٹے کے ساتھ آنے والی تھی، اور میری امی تیاریوں میں مصروف تھی، لیکن میں بالکل بے دلی سے تیار ہوئی تھی۔ میرے دل اس وقت زاروں زار رو رہا تھا، لیکن آنکھیں خوش تھیں اور میرے چہرے پر مسکان تھی۔ اپنے آنسو قابو میں رکھتے رکھتے میرے سر میں درد شروع ہو چکا تھا، اور ابھی تو لوگ آئے بھی نہیں تھے۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ جب وہ آئیں گے تب کیا ہوگا، کیونکہ اتنا تو طے تھا کہ میں اپنی والدہ کا بھرم ہرگز نہیں توڑ سکتی تھی۔ خیر، وہ لوگ آئے تو میں کچن میں موجود تھی، اور امی کے حکم کے مطابق جب تک وہ نہ کہتی میں نے کچن میں رہنا تھا، اور میں تو چاہتی تھی کہ امی کبھی مجھے باہر بلائیں ہی نہیں۔ ویسے تو کچن کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا، لیکن میں باہر بیٹھے کسی شخص کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری خواہش کے برخلاف میری امی مجھے کچن سے باہر لے جانے آئی، اور کچن سے صحن تک کا فاصلہ مجھے اپنی موت لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا یہ فاصلہ طے ہوتے ہی میری روح قبض ہو جائے گی، لیکن قسمت کی ستم ظریفیاں بھی باقی تھی۔ میں صحن تک گئی اور نظریں جھکائے ہی وہاں موجود لوگوں کو سلام کر کے بیٹھ گئی۔ میری والدہ اور ساس آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور مجھے اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس تپش سے میں گھبرانے کی بجائے اکتاہٹ محسوس کر رہی تھی اور اپنے کمرے میں چلی جانا چاہتی تھی۔
لیکن تبھی وہ ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا، حسن کو گھر دکھا۔ میں سمجھ نہ سکی کہ ہمارے گھر میں دکھانے جیسا کیا ہے جو امی نے یہ کہہ دیا ہے، لیکن پھر خیال آیا شاید وہ دونوں چاہتی تھیں کہ میں اور حسن اکیلے میں بات کر سکے۔ میں ان کی طرف دیکھے بنا کھڑی ہو گئی تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور میں انہیں میرے اور امی کے مشترکہ کمرے میں لیے۔ کمرے میں آ کر مجھے ان کی آواز آئی کہ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا۔ مجھے آواز جانی پہچانی لگی۔ میں نے سر اٹھایا اور بے یقینی کی کیفیت میں چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس اتفاق پر خوش ہوں یا اداس۔ میرے سامنے وہی شخص کھڑا جس سے میں محبت کرتی ہوں، اس بات کا یقین مجھے نہیں ہو رہا تھا۔ میں انہیں دیکھتی رہی اور وہ مجھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں رونے لگی۔ انہوں نے مجھے روتا دیکھا تو بکھلا گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے اس دن مجھے چھت پر بلایا، لیکن پھر مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے، اور رات گھر واپس آتے بھی آپ پہلے دور رہے اور میرے جانے کے بعد اپنے دوست کے پاس چلے گئے۔ اگر میرے گھر میں رشتہ لانا تھا تو میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ پہلی بار کمرے میں آئے تب میں انہیں پسند آئی، اور بنا سوچے انہوں نے مجھے چھت پر بلا لیا۔ لیکن جب میں چھت پر گئی تو انہیں یاد آیا کہ فنکشن پر آنے سے پہلے وہ گھر پر اپنی والدہ کو رضامندی دے کر آئے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے میرا رشتہ طے کریں، اور ان کی والدہ ان کا رشتہ طے کرنے والی ہیں۔ اس لیے مجھے امید دلائے بنا وہاں سے چلے گئے اور سارا دن میرے سامنے نہیں آئے۔ لیکن پھر جب انہیں پتا چلا کہ میں اکیلے ان کے دوست کے ساتھ گھر جا رہی ہوں تو وہ خود کو روک نہ سکے اور فاصلہ رکھ کر ہمارے ساتھ چلنے لگے تاکہ مجھے بحفاظت گھر پہنچا سکے، اور قریب اس لیے نہیں آئے کہ ان کا دوست میرے متعلق کچھ غلط نہ سوچے۔ اور پھر آج جب وہ اپنی امی کے ساتھ اپنی دلہن دیکھنے آ رہے تھے تب انہیں گھر کے باہر آ کر پتا چلا کہ یہ تو میرا گھر ہے، یعنی ان کا رشتہ مجھ سے ہی طے ہوا ہے، اور اب یوں ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ مجھے تو ان کی بات سن کر یقین ہی نہیں آیا کہ قسمت کیسے ہمیں آمنے سامنے لے آئی ہے، لیکن میں خوش تھی کہ مجھے میری محبت نصیب ہو گئی ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی ہو گئی، اور میرے شوہر اور ساس میرے ساتھ ساتھ میری والدہ کو بھی اپنے گھر لے تاکہ انہیں اکیلا نہ رہنا پڑے۔ یہاں ہمارے پچھلے گھر کے مقابلے کافی آسانی تھی۔ میں بہت خوش رہنے لگی، اور میرے شوہر کی توجہ کا مرکز بھی ہر وقت میں ہی بنی رہتی تھی۔ میری ماں اور ساس بھی ہم دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھی۔ وہ زندگی میں ایک کمی رہ گئی تھی، اور وہ تھی اولاد۔ حالانکہ مجھے کوئی کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن مجھے خود ہی اولاد چاہیے تھی۔ اس لیے میں بہت دعائیں کرتی تھی، اور پھر شادی کے 3 سال بعد میری دعائیں رنگ لائیں اور مجھے حمل ٹھہر گیا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب زندگی مکمل ہونے کو ہے۔ میرے ہاں 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں جس پر سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ کسی نے مجھے کچھ نہ کہا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے ایسے لوگ ملے جو بیٹی کو زحمت نہیں کہتے۔ خیر 1 سال بعد مجھے پھر حمل ٹھہرا اور میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ زندگی اپنے ڈگر پر رواں تھی۔ بڑی بیٹی اب 4 سال کی ہو چکی تھی اور چھوٹی بیٹی 3 سال کی۔ تب میرے ہاں ٹرپل بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور پھر 4 سال بعد میرے ہاں ایک اور بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ میری 7 بیٹیاں تھیں، اور ساتوں میں میری اور میرے شوہر کی جان بستی تھی۔ میرے شوہر نے بڑی بیٹیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور اسکول کے بعد انہیں کالج بھی بھیجا تھا۔ حالانکہ میری اتنی گنجائش نہ تھی، لیکن میرے شوہر خوب محنت کرتے اور کہتے میں اپنی اولاد کو تعلیم لازمی دلواؤں گا۔ میری سب بیٹیاں اسکول جانے لگی تھیں، اور میں بہت خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ تبھی زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ جس کے متعلق میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میری زندگی کی گاڑی یوں ڈگر سے اترے گی میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک دن میرے شوہر اور ساس ہسپتال گئے۔ میری ساس کو ایک ہفتے سے بخار تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لوگ بس میں شہر کے ہسپتال گئے تھے اور رات تک واپسی آنے والے تھے، لیکن رات تک وہ نہ آئے۔ میں پریشان ہوئی، پھر سوچا شاید ڈاکٹر نہ آیا ہو تو کل چیک اپ کروا کر آ جائیں گے۔ لیکن اگلے دن وہ نہ آئے، لیکن ان کی میت گھر آئی۔ وہ لوگ جس گاڑی میں واپس آ رہے تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور کوئی بھی مسافر نہیں بچ سکا تھا۔ میری تو بیٹھے بٹھائے دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب 7 بیٹیوں کے ساتھ زندگی کیسے بسر ہوگی۔
میں ہمت چھوڑنے لگی تھی، لیکن اپنی بیٹیوں کے چہرے نظر کے سامنے آتے رہتے تھے۔ ایک دن میں اپنے شوہر کی یادوں میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اماں آئیں اور کہنے لگیں کہ اگر تم اس طرح کرو گی تو بچیوں کو کون ہمت دے گا اور انہیں کیسے پالو گی؟ میں نے کہا، اماں، آپ نے تو ایک بیٹی کو پال لیا بنا شوہر کے، لیکن میں اپنی 7 اولادوں کو کیسے پالوں گی؟ اماں نے مجھے کہا کہ دیکھو، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں کما کر سب کو پالوں، اور تم گھر سے نکلو گی تو گھر اور بچے کون دیکھے گا؟ اس لیے تم اپنی بیٹیوں کو کام پر لگا دو۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی اور مجھے اپنے وہ دن یاد آئے جب میں سب کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی، لیکن میں نے اپنی بیٹیوں کے متعلق یہ کام کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس لیے مجھے اماں کی بات بہت عجیب لگی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر گھر میں کوئی نہیں کمائے گا تو گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ میں نے امی سے کہا کہ انہیں کون کام پر رکھے گا، کیونکہ پہلے تو محلے والے ہم سے کام کرواتے تھے، پر اس محلے میں تو پہلے ہی سب کے گھر میں کام کرنے کوئی نہ کوئی آتا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اس بات کی فکر تم مت کرو، میں اس کا بندوبست کر لوں گی کہ کون انہیں کام پر رکھے گا اور کون انہیں اچھی تنخواہ دے گا تاکہ بہتر زندگی بسر ہو سکے۔ اور اس طرح انہوں نے میری 3 بیٹیوں کو شہر میں امیر گھروں میں نوکری پر لگوا دیا۔ اسی طرح میری جو بیٹی بڑی ہوتی، امی اسے نوکری پر لگوا دیتی اور وہ سب شہر میں ہی رہتی، کیونکہ روزانہ جانا مشکل لگتا تھا۔ میں بس مہینے کے مہینے ان سے مل کر آتی اور تنخواہ کے پیسے لے آتی۔ زندگی معمول کے مطابق گزرنے لگی تھی اور اس طرح کچھ سال لگ گئے تھے۔ عین ممکن تھا زندگی ایسے ہی گزر جاتی اگر وہ نہ ہوتا جو ہو گیا تھا۔ میں مہینے میں بس ایک بار جاتی اور اپنی بیٹیوں سے مل کر ان کا حال احوال کرتی اور ان کی تنخواہیں آتی۔ ہر ماں کی طرح میں بھی ان کی شادیوں کے لیے پیسے جوڑ رہی تھی۔ کچھ میری ساس کا سونا بھی تھا جو انہوں نے مجھے میری شادی پر دیا تھا۔ میں ایک بات پر اکثر حیران رہتی تھی کہ جو میری سب سے بڑی بیٹی تھی، جب میں اس سے تنخواہ لینی جاتی تو وہ ساتھ مجھے کاغذ پکڑا دیتی، اس کے ساتھ ہی اس کی مالکن بیٹھی ہوتی، اس لیے میں اس سے پوچھ نہ پاتی کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور چپ چاپ وہاں سے واپس آ جاتی۔ میں پڑھی لکھی تو نہیں تھی جو مجھے پتا چلتا کہ کاغذ پر کیا لکھا ہے، اس لیے وہ تمام کاغذ میں گھر آ کر ایک کیبنٹ میں پھینک دیتی تھی۔ لیکن ہر مرتبہ مجھے ایسا لگتا جیسے میری وہ بیٹی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، پر اپنی مالکن کی وجہ سے کہہ نہیں پاتی، اور مالکن بھی ایسی تھی جو میرے وہاں جانے سے لے کر واپس آنے تک ہم ماں بیٹی کے سامنے بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن شاید قسمت اچھی تھی کہ ہمارے گھر ایک مہمان آئے۔ میں اس دن سب کی تنخواہیں لے کر لوٹی تھی اور وہ پہلے سے گھر میں اماں کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے میز پر اپنا بیگ رکھا تو اتفاقاً وہ کاغذ بیگ سے ذرا باہر آ گیا۔ میں نے وہ کاغذ نکال لیا تاکہ جا کر کیبنٹ میں رکھوں، لیکن تبھی ان مہمان خاتون نے کہا، مجھے دکھاؤ، یہ کیا ہے؟ میں نے اسے دکھا دیا اور جیسے جیسے وہ کاغذ کی تحریر پڑھتی گئی ان کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا اور وہ مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی ابھی حقیقت جان کر میں خود کو عجوبہ ہی محسوس کرنے والی تھی۔ اس خاتون نے مجھے بتایا کہ اس کاغذ پر لکھا ہے کہ میری بیٹی ایک دن اپنی مالکن کے ساتھ بازار گئی اور وہاں اس نے ایک لاٹری ٹکٹ خریدا اور اس کی وہ لاٹری لگ گئی ہے، لیکن انعام شرائط کے مطابق 1 سال بعد ملے گا۔ میری بیٹی وہ ٹکٹ مجھے دینا چاہتی ہے، لیکن اس کی مالکن نے جیسے ہی لاٹری کا رزلٹ دیکھا، اس نے میری بیٹی کو دھمکی دی کہ وہ اپنے گھر میں کسی کو اس کے متعلق نہ بتائے، کیونکہ وہ مالکن کے گھر رہتی ہے، لہٰذا لاٹری پر مالکن کا حق ہے۔ اور میری بیٹی پچھلے 10 ماہ سے مجھے اس سمیت پر خط لکھ رہی ہے کہ میں کسی سے پڑھوا لوں اور حقیقت جان کر کسی طرح اسے وہاں سے واپس لے آؤں تاکہ وہ لاٹری ٹکٹ گھر لا سکے اور پھر ہم جلد وہ پیسے حاصل کر سکیں۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ پچھلے 10-11 ماہ سے میری بیٹی مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے، اور میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں پائی۔ اگلے ہفتے میں دوبارہ شہر گئی جہاں میری بیٹی کی مالکن مجھے دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن میں سب سے 2 دن کی چھٹی لے کر اپنی بیٹیوں کو واپس گھر لیا۔ میری سب بیٹیوں کو بآسانی چھٹی مل گئی، لیکن سب سے بڑی بیٹی کی مالکن اسے گھر بھیجنے پر راضی نہ تھی اور بضد تھی کہ 2 ماہ بعد اسے گھر لے جائیں، اور ان کا یہ اصرار اب میں خوب سمجھ رہی تھی۔ اس لیے میں نے ان کے اصرار پر دھیان دیے بنا اب اپنی بیٹی کی چھٹی کو منظور کروا لیا اور ہم سب گھر واپس آ گئے۔
2 دن کی بجائے میں نے اگلے ہی دن ہر مالکن کو اپنی چھٹی بھیج دی کہ اب میری بیٹیاں یہاں کام نہیں کریں گی، کیونکہ ہم کہیں اور شفٹ ہو رہے ہیں۔ 1 ماہ بعد میری بیٹی کی لاٹری نکلی، جس میں ہم نے ایک بہت بڑی رقم جیتی تھی۔ اس رقم کی مدد سے میری بیٹیوں نے اپنی تعلیم دوبارہ جاری کی، اور کچھ پیسوں سے ہم نے دکان، گھر اور زمین خرید کر کرائے پر دے دی، تاکہ ہمارا گزارا ہو سکے اور آئندہ ہمیں یوں کسی کے گھر جا کر کام نہ کرنا پڑے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی پر توجہ دینے کے بجائے پہلے سب کی تعلیم مکمل کروائی اور پھر ان کی شادی کروائی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ شادی جتنی ضروری ہے، پڑھائی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ ان کی تعلیم سے ہی انسان میں شعور آتا ہے۔ اب ہمارا بے شمار امیر گھرانوں میں تھا، اور میں بے انتہا خوش تھی کہ مجھے میری زندگی میں جتنے اچھے ساتھی ملے، میری سب بیٹیوں کو بھی اتنی ہی اچھے شوہر ملے۔ اور امی کے انتقال کے بعد اب میں اپنی ہر بیٹے کے گھر کچھ دن رہنے جاتی ہوں اور اپنی زندگی پرآسائش طریقے سے بسر کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی میں گاؤں کی لڑکیوں کو تعلیم بھی دلواتی ہوں، تاکہ انہیں بھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے اور کسی کی باتیں نہ سننی پڑے۔ میری سب بیٹیوں کے ہاں اولاد ہو چکی ہے۔ سب سے بڑی بیٹی کے ہاں 2 بیٹے، دوسری بیٹی کے ہاں بیٹی اور بیٹا، تیسرے کے گھر بیٹے، اور باقی تینوں کے ہاں ایک ایک بیٹی ہے۔ میری بیٹیوں نے ابھی ان کے رشتے آپس میں طے کر دیے ہیں، تاکہ کسی پر برا وقت بھی آ جائے تو اس کی اولاد کو زندگی میں آسائشیں مل سکیں۔ میں اپنی بیٹیوں اور دامادوں کے اس قدم سے بہت خوش ہوں کہ وہ بچوں کے رشتے اور تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور ان کی اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ نہ صرف بڑوں کی عزت کرتے ہیں، بلکہ آپس میں بھی محبت اور پیار سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ اور میں خود اتنی پرانی زندگی کو دیکھتی ہوں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ کبھی میں نے کتنی مشکلوں والے دن گزارے تھے اور مجھے اتنی آسانیاں مل رہی ہیں۔